ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور. قرآن پاک میں خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیا مطلب انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ان سے کہیے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. بعض دفعہ ان پڑھ انسان بہت گھمنڈ میں رہتا ہے، کہتا ہے میں کسی کو نہیں سمجھتا، پڑھے لکھے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے تو نہیں ہیں لیکن بہت گڑھے ہیں. کس چیز میں بھائی آپ گڑھے ہیں؟ جہالت میں گڑھے ہوں گے، تاریکی میں گڑھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور. اگر آپ کو گڑھنا ہی تھا تو یقیناً آپ علم میں گڑھتے، لیکن گڑھے جہالت میں ہیں. اور پھر اس پر پراؤڈ اور اتنا گھمنڈ، اتنا فخر. بہت سے لوگ کہتے نہیں پڑھے لکھے بھی ہمارے سامنے کوئی پیش نہیں پا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جہالت کا شکر ادا کر رہے ہیں، جبکہ جہالت ایک اندھیرا ہے، اندک چیز ہے، روشنی سے نہ معلوم کس قدر وہ دور ہوتا ہے. دونوں آنکھیں اس کی زائل سمجھی جاتی ہیں، اور پھر اس پر گھمنڈ کر رہا ہے. اور پھر اس پر گھمنڈ یہ ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہا، اور سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں. جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جاہل، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. تم چاہے جو سمجھو، خدا کہہ رہے ہیں کہ تم نتھنگ ہو، کچھ بھی نہیں ہو. میرے بھائی علم کی کتنی اہمیت ہے. ایک قاتل قتل کرتا ہے تلوار سے، خنجر سے، بلم سے، پسٹل سے، گن سے، لیکن اس کا فیصلہ کورٹ کس چیز سے کرتی ہے؟ پین سے، قلم سے. سوچئے قلم میں کتنی طاقت ہے. نون والقلم وما یسطرون الذی علم بالقلم. کیا چیز ہے. قومیں کہاں چلی گئیں لیکن تاریخ آج تک قلم کی برکت سے موجود ہے. اللہ کی قسم قرآن آخری کتاب، نبی آخری نبی کے آنے کے بعد دنیا کے سامنے اتنے اچھے اچھے علوم، اتنی بڑھیا بڑھیا چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. انسان سرچنگ ریسرچنگ کی صلاحیت دے دی، ایبیلٹی قرآن نے دے دیا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، آخری نبی نہیں آئے تھے، دنیا ان چیزوں کی طرف لگی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھا. یہ تو قرآن نے بتلا دیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، کہ تمہارے لیے صرف کھیت زمین ہی نہیں ہے، بہت کچھ اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے. لأولی الالباب، بہت کچھ ہے اس کے اندر، عقل مندوں کے لیے، پڑھنے لکھنے والوں کے لیے، جاہلوں کے لیے نہیں. تب انسان کھوج لگانا شروع کیا. قرآن کے آنے کے بعد، آخری نبی کے آنے کے بعد اس زمین کے نیچے بہت کچھ ہے. تب یہ JCB نکلا، تب یہ بلاسٹنگ ہوئی، تب یہ پہاڑ پھٹے، تب لوگ کھوجنا شروع کیے. ارے اس کے اندر تو پیٹرول ہے، ارے اس کے اندر تو ڈیزل ہے، ارے اس کے اندر تو تارکول ہے، ارے اس کے اندر تو ڈامر ہے. تب لوگوں کو پتہ چلا ارے اس کے اندر اشدھات ہے، قیمتی قیمتی جواہر ہے، اس کے اندر تو گولڈن ہے، سلور ہے، کیروسین ہے. تب دنیا نے کھوج لگانا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. نہ میٹرو، نہ ٹرین، نہ لگژری بس، کچھ بھی نہیں. نہ ہیلی کاپٹر، نہ اپاچی ہیلی کاپٹر، نہ شاپر، نہ چاپر. سب کچھ نبی کے آنے کے بعد ہوا میرے بھائی. قرآن کے آنے سے، نبی کے آنے سے علم کے دہانے ایک دم کھل گئے. ہر طرف علم علم. اس نے کھوجنے کی، سرچنگ کی، ریسرچنگ کی، تلاش کی، لوکنگ فار کی صلاحیت دے دی، ہمت بڑھائی کہ تم کھودو، اس کے اندر بہت کچھ ملے گا. یہ ہوائی جہاز کی سب کی مثال سمپل قرآن میں موجود ہے. اور جو لوگ اس میں غور فکر کیے آگے بڑھ گئے، بہت آگے بڑھ گئے. اتنی بڑی ہوائی جہاز ریموٹ سے سمجھ لیجیے کنٹرول ہونے لگی. پڑھائی لکھائی کی برکت، محنت. میرے بھائی علم کی دنیا میں ہر وقت انسان کو رہنا چاہیے.
وقت کا لینگویج، کرنٹ لینگویج سے اگر ایک عالم واقف نہیں ہے اس کے لیے ایک عیب فاحش ہے۔ بڑا کلیم ہے ایک عالم کے لیے انگریزی اس وقت نہ جاننا، جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ ماسٹر ڈاکٹر کے لیے اتنا عیب نہیں ہے، وہ تو پڑھے ہی ہیں، لیکن اس سے بڑا عیب ہے جو بہت پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں عالم، حافظ، قاری کے لیے۔ کیوں؟ ان کے پاس پبلک ڈیلنگ ہے، ممبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ان کے پاس ہے۔ جمعے والے دن سارے وکیل اکٹھا ہوتے ہیں الہ آباد میں نماز کے لیے، جمعے کے لیے سارے لائرز اکٹھا ہوتے ہیں، ججز اکٹھا ہو جائیں گے، ماسٹر ڈاکٹر اکٹھا ہوتے ہیں، پروفیسر ہو جاتے ہیں، لیکچرر اکٹھے ہوتے ہیں، بیرسٹر ہوتے ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب مولانا صاحب اپنی اردو پرانی اردو بول رہے ہیں تقریر کرنے، کتنا اثر پڑے گا، کتنا آپ افیکٹ ڈال لیں گے؟ کچھ نہیں ڈال پائیں گے، کیونکہ سامنے والے کے پاس جو لینگویج ہے وہ کرنٹ ہے، اور آپ کے پاس جو لینگویج ہے وہ بہت پرانا لینگویج ہے۔ ان کو متاثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ لینگویج ہو جس سے وہ واقف ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا لینگویج ہو جس سے وہ واقف نہیں ہے۔ اردو کے تو ماہر ہیں ہی، لیکن انگلش کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنا اسٹیٹمنٹ اور اچھی طریقے سے بات نہیں رکھ سکتے۔ ان کو متاثر کرنا ہے تو ان کے سامنے کوئی ایسی بھی چیز لانا جس سے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور ان کے پاس جو لینگویج ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، تب دیکھیے کتنا جلدی وہ سب ڈاکٹر، ماسٹر، ٹر سب متاثر ہوں گے آپ سے۔ بعض دفعہ ہم دین میں ماہر ہوتے ہیں لیکن دنیا میں انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں، دین میں پی ایچ ڈی کر رکھے ہیں لیکن لینگویج ہمارا ساتھ نہیں دے پاتی، ہم رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ہم پلیٹ فارم پر پہنچتے ہیں، اب فارم ہم کو فلنگ کرنا رہتا ہے، بھرنا رہتا ہے، تو ہم دوسروں سے کہتے تھوڑا بھر دیجیے، جبکہ ہم کو پڑھا لکھا مانا جا رہا ہے، لیکن آج کل کے لوگ ہم کو پڑھا لکھا نہیں مان رہے ہیں۔ کم سے کم ان کو منواؤ کہ ہم بھی پڑھ لکھ لیے ہیں۔ علم روشنی ہے ہر حال میں، جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گفا ہے، کچھ نہیں میرے بھائی، ہر حال میں۔ اگر پڑھائی لکھائی نہیں ہے انسان کے پاس، اس کا کپڑا چاہے جتنا مہنگا، اس کا شوز چاہے جتنا اونچا، چاہے 4200 کا ہو، 5200 کا اس کا پینٹ ہو، شرٹ ہو، ٹی شرٹ ہو، ہائٹ 2400 روپے کا ہو، بیلٹ 1800 روپے کا ہے، لیکن بہرحال وہ انسان جاہل ہے، الٹر مانا جاتا ہے۔ موبائل 50,000 کا چلاتا ہو، آئی فون، لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اس وجہ سے نہیں ہے میرے بھائی کہ عزت والی چیز اس نے حاصل نہیں کی جس کو علم کہا جاتا ہے، پڑھائی لکھائی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بیل کولہو کہا جاتا ہے، چکر کا چکر کاٹیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے دنیا میں۔ پڑھائی لکھائی سے انسان کو دلی عزت ملتی ہے، جبکہ مالداری سے صرف اوپر سے نمسکار السلام علیکم ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر جاہل بھی ہیں لیکن اپنے اولاد کو پڑھا کر ان کا بھی شمار عزت دار لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ ہمارا اولاد پڑھا ہے، ہم تو نہیں مولانا لیکن میں مولانا کا باپ ہوں، میں تو ماسٹر نہیں بن پایا لیکن میں ماسٹر کا فادر ہوں، فادر آف ماسٹر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا عزت، فلاں خاندان میں بہت لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنی عزت ہونے لگتی، جہاں رہے گا وہیں چرچوں میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کا منشن ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائی اس لیے پڑھائی لکھائی کو اہمیت دیجیے، ہائی ایجوکیشن ہو اور ہائی اونیسٹی ہو، دینداری ہو، پھر انسان ترقی کے اس عروج پہ جاتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہالت اور غریبی بہت ہی عجیب چیز ہے میرے بھائی، بہت عجیب چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے۔ شادی میں اتنا ہم پیسہ خرچ کریں، اولاد کو پڑھانے میں بالکل خرچ نہ کریں۔ یقیناً ہم کو احتساب کی ضرورت ہے، حساب لینے کی ضرورت ہے۔ عالم بھی غریب ہے، ماسٹر بھی غریب ہے، عالم کے پاس صرف اردو، ماسٹر کے پاس صرف انگریزی، لیکن اگر عالم کے پاس دونوں بھاشا ہو جائے گا پھر دیکھیے کہ اسے فتح کرے گا۔ اب انگریزی میرے بھائی انگریز کی زبان نہیں رہی، ہر ایک کی زبان بن گئی ہے، اب سب کی زبان بن گئی انگریزی۔ اس گمان میں مت رہیے انگریزی صرف انگریز کی زبان ہے۔ جزاک اللہ۔